کلام الامام امام الکلام پیش کرتا ہوں، پھر سید صاحب کا جو حکم ہے انشاءاللہ اس کو میں پیش کروں گا۔ بہت خوبصورت کلام کی فرمائش کی گئی۔ لطف ان کا عام ہوگی جائے گا، لطف یعنی مہربانی، لطف ان کا عام ہوگی جائے گا، لطف ان کا عام ہوگی جائے گا، شاد ہر ناکام ہوگی جائے گا، شاد ہر ناکام ہوگی جائے گا، بولو شاد ہر ناکام ہوگی جائے گا، شاد ہر ناکام ہوگی جائے گا، جان دے دو وعدہ دیدار پر، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہوگی جائے گا۔ مومن اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اللہ کے نبی کی زیارت نہ کر لے، مرتے مرتے زیارت، اور قبر میں گیا تو زیارت، یہ نقد کا سودا ہے، ادھار کا نہیں۔ جان دے دو وعدہ دیدار پر، دیدار پر، نقد اپنا دام ہوگی جائے گا، نقد اپنا دام ہوگی جائے گا، بولو بولو لطف ان کا عام ہوگی جائے گا، شاد غیر ناکام ہوگی جائے گا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میں چاہتا ہوں کچھ سمجھ کر کے سن لو اس کلام۔ کبھی کبھی کچھ الفاظ جو ہیں وہ نہیں سمجھ میں آتے ہمارے۔ آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے میری امت جنت میں جائے گی، سبحان اللہ۔ حشر میں اٹھائی جائے گی سب سے آخر میں، حشر میں سب سے آخر میں اٹھائی جائے گی، جنت میں جائے گی سب سے پہلے۔ جانتے ہو کیوں؟ اس امت کے نبی ہیں، حضور کی ذات ہے، سبحان اللہ۔ اور نبی اور امت کے نبی اور تھے، لیکن اس امت کے نبی ہمارے امام الانبیاء ہیں، سبحان اللہ۔ اس پر پریشانی نہیں گزرے گی، جو ہے مسلمانوں کی وجہ سے وہ جو کافر ہیں ان پر بھی پریشانیاں کم ہیں۔ وہ انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، عیش جاوید مبارک تجھے شیدائی ہے دوست، اے دوست کے شیدائی، اے آقا کے شیدائی، آقا کے دیوانے، تجھے تو ہمیشگی والی موج اور مستی ہے، جنت میں بھی رہے گا، ان کے لیے تو فقط دنیا ہے۔ تو انتا فیہم جو ہے نا، یہ بڑا وسعت رکھتا ہے اپنے دامن میں، سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلے جنت میں ہم جائیں گے۔ کون جائیں گے؟ بولو بولو، ہم داخل ہو جاؤ، ہم کہہ کر کے داخل ہو جاؤ۔ کون جائیں گے؟ ہم جائیں گے انشاءاللہ، ہے نا۔ اور کیوں نہ جائیں نہ جب تک غلام، خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا یا رسول اللہ، تم پہ کروڑوں درود۔ پتہ ہے آپ کو جنت جہنم جو ہے نا خوش ہے، کیوں خوش ہے؟ لَأَمْلَئِنَّ، قرآن شریف کی ایک جو ہے آیت ہے جس کا جز میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم اس تجھ کو ضرور بھر دیں گے۔ کس سے بھریں گے؟ جہنمیوں سے۔ اور جہنم کا جو ہے ایندھن جو ہے نا، ایندھن وہ انسان اور جنات ہے، انسان اور جنات۔ تو جہنم بڑی خوش ہے کہ آنے والے ہیں، جلاؤں گی، تو جنت بھی تو خوش ہے، سبحان اللہ۔ بڑے آہستہ کہہ رہے ہیں آپ سبحان اللہ۔ میں چاہ رہا ہوں کہ عشقی مزاج آپ کا بھی بلند ہو جائے، عشق والی بات ہے تو عاشق جو ہے جھوم کر کے مسکرا کر کے کہیں گے سبحان اللہ۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت دیکھو اس شعر میں فرماتے ہیں شاد ہے یعنی خوش ہے، شاد ہے فردوس یعنی ایک دن، شاد ہے فردوس یعنی ایک دن، قصہ
قسمت خدام ہوگی جائے گا، اس کی قسمت میں حضور کے خادم ہے، قسمت خدام ہوگی جائے گا، بولو لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، کہہ دو سبحان اللہ، میں نعرہ لگاتا ہوں آپ کو کہنا ہے زندہ باد صدیق اکبر، ذرا بولو نیچے تک آواز جائے کم سے کم زندہ باد کی، صدیق اکبر، صدیق اکبر، جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں بڑے سمجھدار معلوم ہو رہے ہیں، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان و حیدر، عثمان و حیدر، امیر معاویہ، امیر معاویہ زندہ باد، کل صحابہ، مولا حسن، مولا حسین زندہ باد، غوث اعظم، خواجہ اعظم، صابر کلیگر، وارث دیوا، مخدوم مشرف، دیوان بھیونڈی، مخدوم ماغم، اعلیٰ حضرت حجت الاسلام، مفتی اعظم، تاج شریعہ زندہ باد۔ ذرا ایک سوال کا جواب دو، ان میں سے جتنے بزرگوں کا میں نے نام لیا سب کو جانتے ہو یا نہیں؟ وہ کوئی ہوگا ہی نہیں جو یہ کہے گا نہیں جانتا ہوں، جانتے ہو بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، نہیں مٹتے نام ہوگی جائے گا، مٹتے نام ہوگی جائے گا، بولو لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا۔ بڑا عشق سے بھرا ہوا شعر، بہت عشق، اکیلے بیٹھے رہو کبھی وضو کرو، حضور کی گیسوؤں کو یاد کرو، سبحان اللہ، حضور کے گیسوئے لام، ایک لام یہ، ایک لام یہ، گیسوئے لام کو یاد کرو، اور آہ دل سے بس آہ نکالو، آہ میں پتہ ہے کتنے لفظ ہیں، کتنے حروف ہیں، الف ہا، یہی تو ہے، الف اور ہا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حضور کی گیسوئے لام کو یاد کرو اور آہ بھرو۔ سنو، یاد گیسو، یاد گیسو ذکر حق ہے، آہ گئے، یاد گیسو ذکر حق ہے، آہ گئے، یاد گیسو ذکر حق ہے، آہ گئے، دل میں پیدا لام ہوگی جائے گا، ذرا بتاؤ لام پیدا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اللہ، وہی الف اور ہا اور دو لام، بتاؤ کیا ہوا؟ بولو اللہ، یہ ذکر خدا نہیں ہے؟ اب سنو پھر سے یہ شعر، یاد گیسو ذکر حق ہے، آہ گئے، دل میں پیدا لام ہوگی جائے گا، دل میں پیدا لام ہوگی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے، کون دیتا ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سائلو دامن سخی کا کاملو،
سخی کا کام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا کام ہو ہی جائے گا۔ من زار تربتی وجبت لہو شفاعتی، حدیث پاک آقا فرماتے ہیں من زار تربتی، جس نے میرے تربت کی، میرے قبر منور کی زیارت کی، وجبت لہو شفاعتی، اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ حضور اپنے پر واجب فرما رہے ہیں، اس پر میری شفاعت، اس پر شفاعت میری واجب ہے۔ کس پر؟ جس نے حضور کے روضے کو دیکھا، گنبد خضرا کی زیارت کر لی جس نے، ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مفلسوں، مفلس جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس کوئی گھر نہیں ہوتا۔ مفلسوں ان کی گلی میں جا پڑو، گھر نہیں ہے، چھت نہیں ہے، آؤ مدینے چلو۔ سبحان اللہ۔ مفلسوں ان کی گلی میں جا پڑو، مفلسوں ان کی گلی میں جا پڑو، باغ خلد کرام ہوگی جائے گا، باغ خلد بھاڑا نہیں لیا جائے گا، رینٹ نہیں مانگا جائے گا، بلکہ جنت دے دی جائے گی، باغ خلد کرام ہوگی جائے گا، من زار تربتی وجبت لہو شفاعتی، باغ خلد کرام ہوگی جائے گا، لطف ان کا کام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا۔ جنت کی باتیں چل رہی، ذرا وہاں باغ تو لگوا لو۔ ایک بار سبحان اللہ کہو گے، جنت میں آپ کے نام کا ایک کھجور کا درخت لگ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک لگ گیا، سبحان اللہ، دو ہو گئے، سبحان اللہ، تین ہو گئے، کم سے کم ایک محل کے سامنے ایک باغ تو ہو، ہے نا؟ کیوں وسیم بھائی، ہے نا؟ ذرا ایک مرتبہ جھوم کر کے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غم رنج علم مصیبت بلا چاہے کچھ بھی کہہ لو، پریشانی کے نام ہے نہیں ہے، یہ پریشانیوں کے الگ الگ نام ہیں، مصیبت، غم، علم، رنج، الگ الگ نام ہے۔ غم ہمارے دامن کو ایسے لپٹا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہمارے آقا کون ہے، سمجھ رہا ہے اس کا کام ہو جائے گا، یعنی ہمیں مصیبت میں گرفتار کر لے گا، مجھے کیا فکر ہو اختر، کیا بات ہے، میرے یاور ہے۔ اسی شعر کی تشریح حضور تاج الشریعہ نے اس شعر میں کی ہے کہ مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہیں وہ یاور، بلاؤں کو جو میری خود گرفتارے بلا کر دے، غم تو ان کو بھول کر لپٹا ہے یوں، مجھ کو لپٹا گئے، ان کو بھول گیا، غم تو ان کو بھول کر لپٹا ہے یوں، جیسے اپنا کام ہو ہی جائے گا، جیسے اپنا کام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا کام ہو ہی جائے گا، سبحان اللہ۔ مٹ کے گر یوں ہی رہا قرض حیات۔ مثال، موٹی مثال دے کر کے سمجھاؤں، دنیا ہے، کسی سے ادھار لے لیا، انتقال ہو گیا، اگر اس نے قرض معاف نہیں کیا تو حشر میں لے گا، کیا لے گا؟ پیسے لے گا۔ تمہارے اور ہمارے پاس کیا رہے گی وہاں پر؟ یا گناہ یا نیکیاں۔ اللہ کرے گناہ نہ ہو، اللہ کرے نیکیاں ہی ہوں، اللہ ہماری سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، ہے نا؟ وہ بدل سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو ساری نیکیاں، ساری جو ہے ہمارے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں، ہے نا؟ وہ رب العالمین ہے، قادر مطلق ہے۔ لیکن مجھے بتاؤ، پیسے دو گے وہاں اس کو؟ جو قرض دار، جو جس سے قرض لیا یا دیا ہے،
دونوں باتیں ہیں. ایک قرض حسنہ لینا دینا یہ ثواب کا کام ہے, اچھی نیت سے لینا ثواب ہے, لیکن اور معاف کرنا سرکار فرماتے ہیں جس نے معاف کیا نا اس کے لیے بخشش ہے. سبحان اللہ. جیسے کوئی نہیں دے سکتا, غریب بھائی ہمارا بہت غریب ہے, کسی وقت آپ سے مانگ لیے, آپ کے پاس رکھے تھے پیسے, آپ کے کوئی کام نہیں تھے اس وقت پیسے کے, آپ نے دے دیے 2 5 10 ہزار روپے اس کو یا جتنی بھی رقم حسب حیثیت, اس نے وہ رکھ لیے. آج اس کی یہ پوزیشن نہیں ہے کہ وہ دے سکے, معاملہ ایسا نہیں ہے کہ وہ دے سکے, اسے بہت پریشانی آئے گی اتنی رقم جمع کرنے, لیکن آپ کے پاس اگر وہ رقم آئے گی تو آپ کا کچھ بڑھے گا نہیں, آپ بھی وہیں اسٹیبل رہو گے جہاں ہو, ہے نا. معاف کر دیا کرو. یہ ہلکے سے روپے حشر کے میزان میں بھاری رہیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنے بھاری رہیں گے, اپنے غریب بھائی, تمہارا غریب بھائی تمہارے لیے سفارش کرنے کھڑا ہو جائے گا. سبحان اللہ. مولا اس نے میرے دنیا میں میرے لیے آسانی کی تھی, اب تو اس لیے حشر میں اس کے لیے آسانی پیدا فرما. بیڑا پار ہو جائے گا ایک بھائی نے اگر سفارش کر دی تو, ہے نا. تو قرض اگر یہاں رکھو گے, مان لو معاف نہیں کیا کسی نے, یہ تو میں نے ضمناً عرض کیا, معاف نہیں کیا کسی سے, آپ نے لے لیے 15 20 ہزار روپے, مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, ورنہ اس کی مثال گناہ سے ہے. یہاں جو شعر ہے اس کا منشا گناہ سے ہے. 15 ہزار لے لیے, اب دینے کا نام ہی نہیں لے رہے ہو, چلتے رہو. آ رہا ہے بیچارہ, گھر کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے, پریشان ہے, دے ہی نہیں رہے ہو, کیا کر لے گا. 5 بھائی ہیں ہم, اتنے بھیڑ لیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے, گھوریں گے تو بھاگ جائے گا. بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, ہے نا. حشر میں جب پہنچو گے نا, کھڑا ہو جائے گا, دامن پکڑ لے گا. 15 ہزار روپے باقی تھے, مولا اسے 15 ہزار روپے میرے باقی تھے, اس نے نہیں دیے تھے, میں معاف نہیں کرتا. اچھا اب تیرے پاس کیا ہے جو اس کو تو دے 15 ہزار کے بدلے؟ نیکیاں دی جائیں گی, آپ کی نیکیاں اسے دی جائیں گی. دی گئی دی گئی دی گئی, ختم, نیکیاں ختم. اب مولا اب بھی نہیں ہوا حساب 15 ہزار کا, اب چل ایسا کر تیرے گناہ بھی اس کو دے, اس کے گناہ بھی آپ کو ملیں گے, آپ کی نیکیاں اسے دے دی جائیں گی. بتاؤ کتنے گھاٹے کا سودا ہے. اعلی حضرت یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں, مر کے گر یوں ہی رہا قرض حیات, مر کے گر یوں ہی رہا قرض حیات, جان کا نیلام ہوگی جائے گا, جان کا نیلام ہوگی جائے گا, لطف ان کا کام ہو ہی جائے گا. میرے آقا شفاعت کا دروازہ کھولیں گے. سبحان اللہ. سب سے پہلے حضور شفاعت کروائیں گے, پھر تمام انبیاء کرائیں گے, پھر شہداء کروائیں گے, پھر ترتیب وار سارے بزرگ. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ماں کی پیٹ میں جو بچہ مر گیا وہ بھی شفاعت کرے گا. سبحان اللہ. وہ بھی دافع البلا ہے. ہاں الامن والعلا میں فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہے اور انتقال کر گیا وہ تک, اور ایسی سفارش کرے گا کہ لوگ دیکھیں گے یہ کیا کر رہا ہے, کیسی سفارش کر رہا ہے. گویا کوئی قرض دار اپنے قرض لینے کے لیے جیسے کرتا ہے نا, ایسے لڑے گا, ایسے کہ نہیں اسے بخشنا ہے, بس میری ماں کی بخشش, مولا میرے ماں کو بخش دے, میرے باپ کو بخش دے. گویا وہ پوزیشن ایسی نظر آئے گی, دیکھنے والے کہیں گے کچھ قرض تو نہیں باقی تھا اس کا, لے رہا ہے. یہ عالم ہوگا. بچہ تک ہمارے سنیوں کا دافع البلا ہے. سبحان تم اللہ. غوث پاک کی بات کرتے ہو, سرکار دیوان کی بات کرتے ہو, وہ ان سے کیا فائدہ ملا کیا نہیں ملا, غریب نواز کیا دیتے ہیں کیا نہیں دیتے ہیں. وہ جو دیتے ہیں ہم سنی جانتے ہیں کیا دیتے ہیں, ہے نا. ذرا جھوم کر کے کہہ دو سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اب تو لائی ہے شفاعت عفو پر, اب تو لائی ہے شفاعت عفو پر, بڑھتے بڑھتے عام ہوگی جائے گا, بڑھتے بڑھتے عام ہوگی جائے گا. بولو لطف ان کا کام ہو ہی جائے گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے,
چلے ہے نا اس شعر کو اس نیت سے پڑھیں کہ کاش اسی سال ہماری مدینے میں حاضری ہو جائے. ذرا سب جس کو یاد ہے مل کر کے پڑھ لو. اے رضا ہر کام کا اور اونچا پڑھ سکتے ہو. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے. اے رضا دل کو بھی آرام ہوگی جائے گا. بولو لطف ان کا کام ہوگی جائے گا. شاد گھر